دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ دوستو آج ایک میں بنی اسرائیل کے مچھوارے کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام غزالی کا بیان کردہ ایک عبرتناک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مچھلی کے شکار سے اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ مہیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن اس کے جال میں ایک بڑی مچھلی آ گئی، جس سے وہ بہت مسرور ہوا، یعنی خوش ہوا کہ بازار سے اس کے اچھے دام مل جائیں گے اور 6 روز کے بچوں کا نان و نفقہ دستیاب ہو جائے گا، یعنی 6 روز کے لیے بچوں کا نان و نفقہ یعنی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ مگر راستہ میں ایک ظالم افسر سے ملاقات ہوئی، جس نے دریافت کیا کہ تم مچھلی فروخت کرو گے۔ اب وہ شکاری شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ فروخت نہیں کرتا تو یہ میری بے عزتی کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، اور اگر میں فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے آدھے دام دے کر مچھلی لے لے گا۔ آخر کار اس نے سوچ بچار کے بعد میں مچھلی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ مچھوارے نے مچھلی فروخت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اس افسر نے اس شکاری کو بری طرح بے دردی سے پیٹنا شروع کیا اور مچھلی چھین لی۔ اس شکاری نے بارگاہ الہی میں فریاد پیش کی کہ یا الہی، مجھے تو نے ناتواں اور نادار پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے تونگر اور طاقتور پیدا کیا ہے۔ میں قیامت تک انتظار نہیں کر سکتا، میرا انتقام اس سے اسی دنیا میں لے لیا جائے۔ خدا کی شان دیکھیے، جب وہ افسر مچھلی لے کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو بھون کر تیار کیا۔ جب اس افسر نے کھانے کے لیے مچھلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس مچھلی نے منہ کھول کر اس کی انگلی کو ایسا سخت کاٹا کہ وہ درد کی وجہ سے بے قرار ہو گیا۔ آخر کار وہ طبیب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ اس کی انگلی کو کٹوا دیا جائے، ورنہ یہ درد ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ انگلی کے کٹوانے کے بعد بھی افاقہ یعنی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ درد بڑھتا گیا۔ بالآخر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑا، مگر درد بڑھتا ہی گیا۔ اس پریشانی اور بے قراری کے عالم میں وہ شہر سے باہر نکل گیا اور خداوند تعالیٰ کی حضور یعنی جناب میں رو رو کر ازالہ مرض کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہاتف غیبی نے کہا، تو کس کس اعضاء کو کٹوانے کے لیے تیار ہے؟ اس مظلوم شکاری کو راضی کر جس سے تو نے مار پیٹ کے بعد مچھلی زبردستی چھینی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی اور شکاری کی تلاش میں نکل پڑا۔ چنانچہ ملاقات کے وقت اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور ساتھ ہی کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کیا۔ بڑی منت و سماجت کے بعد جب وہ شکاری راضی ہوا تو فوراً درد غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال و کبریائی کی قسم، اگر یہ شخص اس مظلوم کو راضی نہ کرتا تو ہمیشہ مبتلا درد و علم رہتا۔ تو دوستو، آج ہم کسی بھی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، آسانی کے ساتھ میں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف زدہ کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، اپنے انجام کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دوستوں، اس واقعے سے آپ سبق حاصل کریں اور کسی کو بھی بے جا تکلیف پہنچانے سے آپ دور رہیں۔